السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا 2 عشرہ گزر چکا ہے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنا اور اللہ نے جتنی توفیق عطا کی اس کے مطابق ہم لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی۔ واقعتاً قرآن کریم کو سننا اور تلاوت کرنا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن کیا قرآن کریم یہ صرف ایک برکت کی کتاب ہے؟ آج جو ہمارا حال ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کریم کو تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم کے اندر کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ ہم مختصراً قرآن کریم کے خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں۔ پہلے پارے کے اندر 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کے اعجاز کو بیان کیا گیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہ انسان کی قسمیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی قسم مومنین کی، ان کی صفات کو قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا کہ یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا۔ دوسری قسم وہ منافقین کی ہے۔ ان کے دلوں میں بغض و عناد، کینہ بھرا ہوتا ہے۔ ان کی عادت عموماً جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے، اور ان کا ٹھکانہ قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا۔ تیسری قسم وہ ہے کافرین کی، وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ اور بعض کے بارے میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، ان کے آنکھوں کے اوپر مہر لگا دیا، جس سے وہ حق کی بات کو سنتے نہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور تیسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام، کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو دنیا میں کیوں بھیج رہے ہیں جو شر اور فساد مچائیں گے؟ ہم تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ نے فرشتوں سے چیزوں کے نام کو پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ، میں تو وہ جانتا ہوں جو آپ نے ہمیں سکھلایا ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو فرشتے فوراً اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سر بسجود ہو گئے۔ اور چوتھی بات جو قرآن کریم میں منشن کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور پھر اس کی قبولیت کے لیے انہوں نے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور پانچویں بات وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے کفران نعمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا۔ دوسرے پارہ میں 4 اہم باتیں مذکور ہیں۔ سب سے پہلی بات تحویل قبلہ کے تعلق سے ہے۔ جب اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ چنانچہ 17 مہینے کے بعد اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور خواہش پوری ہوئی اور اللہ نے قبلہ کو بدل کر خانہ کعبہ کر دیا۔ دوسری جو اہم بات اس میں مذکور ہے وہ ہے احکام کے تعلق سے، کہ مردار، خون، شراب، جوا، اسی طریقے سے ایسے جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں مدت رضاعت کو بھی بیان کیا گیا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مدت رضاعت یہ 2 سال ہے، بچوں کو دودھ پلانے کی مدت یہ 2 سال کی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص 3 طلاق دے دے تو اس کے بعد اس کی بیوی اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ دوسرے شوہر سے شادی کر لے، پھر اس سے طلاق ہو، پھر اس کے بعد اگر یہ چاہے تو شادی کر سکتا ہے۔
اسی طریقے سے اس میں حرام کمائی کا بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کمائی کرتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ حرام کمائی کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں تو اس کے اوپر جو عذاب ہونا ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ حرام کمائی کا سب سے برا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس مال کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں روزے کی فرضیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تیسری جو اہم بات اس میں مذکور ہے وہ ہے قصہ طاعون، کہ طاعون کی وبا ایک آبادی میں پھیل گئی تو دو شخص وہاں سے نکل کر دوسرے آبادی میں چلے گئے، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو موت دے دی اور یہ میسج دیا کہ تم موت کے خوف سے جہاں بھی جاؤ تم بچ نہیں سکتے۔ پھر بعد میں ان دونوں کو ایک نبی کی دعا کی وجہ سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ چوتھی جو اہم بات اس میں مذکور ہے وہ یہ کہ طالوت نے جالوت کی فوج کے اوپر حملہ کیا، باوجود اس کے کہ طالوت کے پاس قلت وسائل تھے، لیکن اللہ کی مدد سے طالوت نے جالوت کے اوپر فتح حاصل کر لی۔ تیسرے پارے میں 5 اہم باتیں مذکور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں حاضر ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا آقا میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک شخص کو بلایا اور اس کو قتل کروا دیا، کہا کہ دیکھو یہ زندہ تھا، میں نے اس کو موت دے دی۔ اسی طریقے سے اس نے ایک دوسرے شخص کو بلایا جس کو پھانسی کا حکم ہو چکا تھا، اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو اس کو موت آنی تھی، میں نے اس کو زندگی عطا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ بہت ہی زیادہ بیوقوف ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرا آقا میرا مالک مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تم مغرب سے سورج کو طلوع کر دو، سورج کو نکال دو تو میں مان جاؤں گا کہ تم خدا ہو۔ اسے قرآن نے اس انداز میں بیان کیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال سنا تو وہ حیران و شزدر رہ گیا۔ اسی طریقے سے اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ اللہ نے ان کو موت دی تھی 100 سال کے لیے، اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندگی عطا کی۔ دوسری بات جو اس میں مذکور ہے وہ ہے صدقہ اور سود کے بارے میں۔ قرآن نے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ سود بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے اور صدقہ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کمی ہو رہی ہے، لیکن حقیقتاً سود کے اندر کمی ہوتی ہے اور صدقے کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے اندر اللہ کی قدرت کے چند قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی اور کفار و مشرکین کی تعداد 1000 سے تجاوز تھی، اور ان کے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی، وہ صرف اور صرف اللہ کی اعانت و نصرت کی وجہ سے ہوئی۔ دوسرا قصہ وہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ تیسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے کہ وہ بے موسم کے پھل کھایا کرتی تھی، ان کو جو ہے فرشتے بے موسم کا پھل لا کر دیا کرتے تھے۔ اور چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے۔ چوتھا وہ ہے اہل کتاب سے مناظرہ۔ اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ سے مناظرہ ہوا، اس کے بعد پھر مباہلہ ہوا۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کے لوگ اپنے پورے فیملی کے ساتھ نکلے کسی میدان میں اور دونوں یہ قسم کھا کے کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کر دے۔ تو مومنین اور اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ کے درمیان مناظرہ ہوا، پھر اس کے بعد مباہلہ کی دعوت دی گئی، تو اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل کتاب جھوٹے ہیں۔ اور پانچواں اس میں یہ ہے کہ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جو آخری نبی یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کو سب لوگ آخری نبی مانیں گے۔ تو یہ 5 اہم باتیں تیسرے پارے کے اندر ذکر کی گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے 3 پارہ کی پھر جو ہے تفسیر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، اور میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس میں آپ قرآن کریم کو سنیں، قرآن کریم کی تفسیر کو سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔